السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ آیت نمبر 25 ہے سورہ ہود، اور سورہ ہود کا نمبر ہے 11 اور پارہ کا نمبر ہے 12۔ 24 نمبر آیت رکوع نمبر 2 تک الحمدللہ ہم نے لاسٹ میں پڑھا ہے۔ آیت نمبر 25 دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا میں تمہاری طرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پیچھے جتنا بھی ہم نے کچھ پڑھا تھا اور آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ سورۃ چونکہ مکی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مکہ کے کافروں کو مختلف مثالیں، مختلف انبیاء کی اگزامپل دے کر سمجھا رہے ہیں شاید کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا کیا ہے، کئی مرتبہ کیا ہے۔ پیچھے سورہ الاعراف میں بھی تفصیل سے بات گزر چکی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کا میسج لے کر آئے ہیں وہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ حضرت نوح نے لوگوں کو کہا میں تمہیں جو اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں اس دردناک عذاب سے جو ایک دن تمہارے اوپر آ کر رہے گا۔ جس طرح کے تمہارے اعمال ہیں مجھے ڈر ہے کہیں تمہارے اوپر وہ عذاب نہ آ جائے۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ نے کہا ہے کہ صاف صاف اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا کیا ان کے اندر برے کام تھے، ان کاموں کو جا کے ان کے سامنے ایلیبوریٹ کیا ہے، بتایا ہے، گنوایا ہے، اور پھر ان کاموں کے ارتکاب میں ان کو جو عذاب آنے کا اندیشہ ہے وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے علاوہ ایک اور ان کے اوپر بہت احسان کیا، اس عذاب علیم سے بچنے کے کون کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں، کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں وہ بھی بتلائے ہیں۔ اور پھر حضرت نوح کی جو قوم تھی وہ بھی بت پرست تھی، شرک کرتی تھی، اللہ کی ذات کے علاوہ وہ اور بتوں کی دیوی دیوتا کی پوجا کرتی تھی۔ قوم نوح جو تھی نا وہ بہت زیادہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتی تھی، وہ اپنے 5 بزرگ جو تھے ان کے فوج شدہان تھے، ان کے مجسموں کو بنا کر ان کی پجاری تھی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے ود، سوا، یعوث، یعوق، نصر، یہ 5 مجسمے تھے جو ان کے پہلے نیک بزرگ اس دنیا سے فوت ہو چکے تھے، ان کے مجسمے بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ شروع میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کی نشانی کے طور پر ان کو رکھتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کس قدر آرٹسٹک قوم تھی جو بت بنا لیتی تھی ایز اٹ از جیسے ان کے بزرگان تھے، اور وہ بزرگان کی جو شکلیں ہیں بت بنائے تھے وہ اس لیے بنائے تھے، مجسمے اس لیے بنائے تھے کہ یہ ان کے لیے یاد دہانی رہے گی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے زنگ میں وہ لوگ بہہ گئے اور انہوں نے ان ودا، سوا، یعوث، یعوق اور نصر کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس کی تفصیل سورہ نوح میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، سورہ الاعراف میں پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں، اور وہ اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ کو سرے سے سچے دل سے واحد ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام آئے تو اللہ نے 300 تقریباً 950 سال جو ہے 9 سال اور 50 سال یعنی 950 سال، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ 1 سال، 2 سال، 9 سال بھی کوئی کسی کو تبلیغ کرے تو بہت بڑی بات ہے۔ 900 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، تبلیغ کیا۔ جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے تمہارے اوپر اب اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہاں پر حضرت نوح جو کہہ رہے ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یہاں پر حضرت نوح ان کو جو دردناک عذاب کا دن بتا رہے ہیں وہ یا تو قیامت کا دن ہے یا ان کے اوپر جو طوفان نوح کی صورت میں عذاب آیا تھا، حضرت نوح نے ان کو پہلے ہی گرا دیا تھا۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک نتبعک الا الذین هم اراذلون بادی الرأی وما نرى لكم علینا من فضل بل
नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। आगे से जब हज़रत नूह ने अपनी कौम को समझाया, डराया, तो कौम के सरदारों ने आगे से जवाब दिया, हम तुमको अपने से कोई अलग कोई इंसान नहीं समझते, तुम हमारे जैसे ही इंसान हो। ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं तुम्हारे अंदर जिस पर तुम अपने आप को नबी समझ रहे हो, नाउज़ बिल्लाह। और वो जो तेरे पैरोकार हैं, जो तेरे सुहाबा हैं, जो तेरी बात को मानते हैं, मुसलमान हैं, हमारे नज़दीक वो इस इलाके के सबसे कमज़ोर और गरीब गुरबा लोग हैं। हम उनको अपनों में बहुत ही गरीब गुरबा और छोटी ज़ात वाला समझते हैं। वमा नराकुम अलैना मिन फ़ज़ल, और हम नहीं समझते तुम्हारा हमारे पर कोई फ़जीलत है, ना जाहो जलाल तुम्हारे पास ज़्यादा है, ना शान व शौकत ज़्यादा है, ना ही मालो दौलत ज़्यादा है। बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, बल्कि हमारा तो ये ख्याल है कि तुम झूठे हो। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कौम ने ये इनकार क्यों किया? क्योंकि वो मुनकरीने हक़ थे। वो अगर नबी की बात को मान लेते तो फिर उनको क्या करना पड़ता था? अपनी सरदारी छोड़नी पड़नी थी। वो जो कौम के सरदार बने हुए थे, जिनका रौब दबदबा चौधराहट पूरे इलाके पूरी कौम पर चल रहा था, अगर वो नूह अलैहिस्सलाम को अपना पैरोकार मान लेते तो उनको वो सारा जालो जलाल से हाथ धोना पड़ता, अपनी वजाहत से, दीनी शान व शौकत से हाथ धोना पड़ता और नबी की बात को मानना पड़ता। तो उस कौम ने ये ख्याल किया कि अंबिया जो है वो इंसान नहीं, बल्कि उनको मावराए बशर होना चाहिए, कोई और ही मखलूक होना चाहिए। और वो अक्सर ये डिमांड भी करते थे, यहाँ तक कि कुफ़ारे मक्का भी अल्लाह के नबी को ये बात कहा करते थे, अल्लाह के नबी अगर आप नबी हैं, आप तो हमारे जैसे ही नबी हैं, और अगर आप नबी हैं तो हम में और आप में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। आप नबी हैं, आपको हम बशर से कुछ अलग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अलग खसूसियात होनी चाहिए, अलग शक्ल व सूरत होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके साथ कोई बड़े फरिश्ते, आपके बॉडीगार्ड आगे पीछे होने चाहिए, बहुत जालो जलाल होना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम दुनियावी दौलत, मालो दौलत, दुनियावी शान व शौकत आपके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मक्का सारा जो है वो सोने का बन जाए, या आपके पास बहुत ही कीमती जवाहरात के ताज हों जिससे पता चले आप सरदार हैं। तो अल्लाह को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। नबी के अंदर जो इम्तियाज़ी खसूसियात हैं वो आम इंसानों से अलग ही हैं। नबी बशर तो हैं लेकिन हम जैसे बशर नहीं हैं। ये नबी की फ़जीलत है, नबी का मुकाम है, उसको किसी दुनियावी जाहो जलाल की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ चुदराहट जगाने, जाहो जलाल बनाने नहीं आया है। नबी का काम है अल्लाह की तरफ से बशीर बन के आना और नज़ीर बन के आना। वो एक ड्यूटी निभा रहे होते हैं, अल्लाह ने उनको अपना पैगाम देकर भेजा होता है और वो पैगाम दुनिया तक पहुंचा देते हैं। उल्टा उनको लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। और जो नबी के पैरोकार हुआ करते हैं शुरू से ही, हमेशा से, ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा नहीं हुआ बल्कि हर नबी के साथ ऐसा हुआ। ज़माने में, मुआशरे में जो चौधरियों के हाथों, मुआशरे के हाथों, कौम के हाथों सितम ज़रीदा लोग, सितम रसीदा लोग, गरीब लोग, बाहिम्मत और जवान लोग होते थे ना, वही लोग जो है वो नबी की बात सुनते थे, नबी की बात पर अमल पैरा होते थे। वो ऐसे जुल्माना मुआशरे के सामने डट कर जुर्रत के साथ मुकाबला करते थे। और यही बात जो है उस ज़माने के सरदारों को, चौधरियों की नज़र में खटकती थी कि कल तक जो लोग हमारे सामने चू नहीं कर सकते थे, जब तक इन्होंने नबियों की बैठक में बैठना शुरू कर दिया है, नबी की बात सुननी शुरू कर दी है, हमारे उनके नज़रियात में फ़र्क हो गया है, आज ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे। वो जो हमारे सामने दुम हलाए फिरते थे, आज ये जब से इनका नबी के सामने उठना बैठना हो गया है, नबी के साथ इनका दोस्ती हो गई है, नबी के सुहाबा बन गए हैं, तब से ये हमारे सामने ताकत और जुर्रत के साथ आ गए हैं। ये बात उनको पसंद नहीं थी, अंदर से पसंद नहीं थी, ऊपर से नबी को ये ताना दिया करते थे, ए नबी, वो लोग ही तेरी पैरवी करते हैं, तुझे फॉलो करते हैं जो ज़माने में सबसे ज़्यादा गरीब गुरबा है। उनको ये लगता है कि नबी तुम्हारे से कुछ खाने को मिल जाएगा, या तुम्हारे साथ उनको कोई सहारा मिल जाएगा, या उनका कोई नाम बन जाएगा। वो नाम की खातिर, सहारे की खातिर वो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गरीब गुरबा लोग तेरा साथ देते, वरना किसी चौधरी ने, किसी बड़े सरदार ने ना तेरा साथ दिया, क्योंकि वो कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि उनको किसी सहारे की, किसी मदद की ज़रूरत नहीं। अल्लाह कहते हैं ये इनका बातिल ख़याल है,
یہ ان کا جھوٹی تسلیاں ہیں، اور انہوں نے دیکھ بھی لیا وہ لوگ جن کو یہ کمزور سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو ہی دنیا میں مقام اور مرتبہ دے دی ہے۔ ان کے ہاتھوں اللہ نے بڑی بڑی سلطنتیں فتح کروائیں، ان کو بڑی بڑی سلطنتوں کو برے اعظموں کا بادشاہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے پھر وہ کیا کہتے تھے، اے نبی حضرت نوح، ہم تجھے کچھ بھی سمجھتے نہیں، ہمارے نزدیک تو جھوٹا ہے۔ تو جب ان سرداروں کی دال کہیں نہیں گلی، کوئی ان کی بات نہیں سن رہا تھا، کوئی سمجھ نہیں رہا تھا، تو انہوں نے الٹا جو ہے وہ نبی پر الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا کہ اے نبی ہم تو تجھے سچا مانتے ہی نہیں ہیں اور ہم تیری بات پر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ان کی کوڑی کڑوی تکلیف دہ ساری باتوں کو سننے کے باوجود اس کو برداشت کیا اور کہا۔ آگے آیت نمبر 28 میں قال یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، ہو سکتا ہے یہ جو تم مجھے جھوٹا اور پاگل خیال کر رہے ہو، میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سچ میں اللہ کا نبی ہی ہوں، تو مجھے مان لو، شاید کہ تمہارا کوئی فائدہ ہی ہو جائے۔ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اللہ نے اپنی طرف سے اپنے ہاتھ سے مجھے رحمت عطا کر کے بھیجا ہے، یعنی نبوت۔ وَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور وہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، جس کے بارے میں تم اندھے ہوئے ہو، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ رحمت ہے، وہ نبوت ہے، اور وہ کوئی نبوت ایسا جاہ و جلال نہیں ہے، شان و شوکت نہیں ہے کہ میرا قد 4 گز اور لمبا ہو جائے، مجھے سونے جوہرات اور ہیروں کے بڑے بڑے تاج پہنا دیے جائیں، میرا گھر اس کے ارد گرد سونے اور چاندی کا ہو جائے۔ رحمت اس کا نام نہیں ہے، نبوت اس کا نام نبی نہیں ہے۔ وہ حضرت نوح نے ان کو کہا ہے یہ وہ نبوت، وہ رحمت ہے جو تم جیسے اندھوں کو نظر آنے والی نہیں ہے۔ وَنُزِلُكُمَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور کہتے ہیں کہ تم یہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر زبردستی یہ چپکا رہا ہوں، میں ایسا نہیں کر رہا۔ اگر تم ایمان لے آؤ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم ایمان مجھے پتہ ہے نہیں لاؤ گے، کیونکہ تم اس ایمان کو مسلمانوں کو مجھ کو کیا ہے پسند نہیں کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، آیت نمبر 29 ہے، لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وہی جملے کہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے، اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال و دولت تو نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں ہم اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا۔ وہ لوگ کہتے تھے اے نبی نوح، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں وہ جو آپ کے ارد گرد مجمع اور جھمکٹا رہتا ہے ان غریب بے سہارا اور مزدور لوگوں کا، ہمیں ان سے بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ جب وہ آپ کے ارد گرد ہوں گے تو ہم آپ کے ارد گرد نہیں جا سکتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں تو تمہیں صرف اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، تم میری بات نہیں مانتے ہو تو پھر تمہاری مرضی، یہ جو لوگ ایمان والے ہیں میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ اِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، بے شک ایک دن آئے گا یقیناً ہم سب اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم کو، قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تم بہت ہی جاہل قوم ہو، تمہارا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے، تم سمجھ ہی نہیں رہے۔ اتنے عرصہ میں نے تمہارے میں زندگی گزاری، اتنے عرصہ میں نے تبلیغ کی، کیا میں نے کبھی تم سے تنخواہ کا معاوضے کا مطالبہ کیا یا کر سکتا ہوں؟ میں نے آج تک نہیں کیا۔ میرا معاوضہ، میری تنخواہ، میری جستجو اور میری نیت صرف یہی ہے کہ تم لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن تم اتنے جاہل ہو کہ تم اللہ پر ایمان لانے کی بجائے وہ جو نیک لوگ ایمان لے کر آئے ہو ان کو بھی تانے دے رہے ہو، ان کو بھی سزائیں دے رہے ہو اور ان کے بارے میں برے الفاظ نکال رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں اس صورت میں اللہ کے نبی حضرت نوح کہتے ہیں اپنی قوم کو، تم سے بڑھ کر جاہل میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں سمجھا۔ اتنے حق درم ہو، مغرور ہو کہ اسلام اور ایمان لانے کی بجائے جو ایماندار ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو اونچ اور نیچ میں ترازو کر رہے ہو، وزن کر رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہو کون جاہ و جلال اور مال و دولت میں آگے ہے اس کو عزت دی جائے، اور جاہ و جلال اور مال و دولت میں کم ہے
اس کا انکار کر دیا جائے۔ آیت نمبر 30 میں آگے حضرت نوح اپنی قوم کو کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون اللہ کے علاوہ میری مدد کرے گا، ان طردتم، اگر یہ لوگ مجھے میری قوم والے نکال دیتے ہیں تو کون میری مدد کرے، افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ اب وہی معاملے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے ہیں، یہی معاملے پہلے انبیاء کو پیش آئے، وہی جو سلوک پہلے انبیاء کے سردار نے اپنے نبیوں کے ساتھ اور نیک لوگ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ کیا، یہی معاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا۔ اس لیے اللہ حضرت نوح کی اگزامپل دے کر کفار مکہ کو سمجھا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی نبی کو تنگ کیا، شہر سے نکالنے کی دھمکی دی، اور کفار مکہ نے بھی نبی اور اس کے صحابہ پر ظلم و ستم ڈھائے اور ان کو اس شہر سے نکالنے کی، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی دھمکی دی۔ آیت نمبر 31 میں حضرت نوح کہتے ہیں وَلَوْ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، حضرت نوح کہتے ہیں میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس خزانے ہیں، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں میرے پاس کوئی فرشتہ ہے، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، میں تم لوگوں کو کوئی فقیر، حقیر اور غریب کہتا ہوں، میں تمہیں وہ بھی نہیں سمجھتا۔ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اللہ انہیں بھلائی سے نوازے گا یا نہیں نوازے گا اللہ کو پتہ، اللہ عالم بما فی انفسہم، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے یہ اللہ کو جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اس صورت میں ظالم ہو جاؤں گا۔ نبی ہونے کے باوجود نبی کی عقل تمام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، سمجھ تمام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن نبی حضرت نوح علیہ السلام سمجھدار ہوتے ہوئے، اللہ کی طرف سے وحی آتے ہوئے، وحی والا نبی عام انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ عقل مند، ذی شعور ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نبی کے کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھا، کسی کو برا نہیں جانا، کسی کے بارے میں غلط الفاظ نہیں کہے، اور کسی کے دل کے اندر جو چیز چھپی ہوئی تھی اس کے بارے میں کوئی الزام نہیں لگایا، وہ اچھی ہے یا بری۔ کہا کہ اگر میں کسی پر اس کے دل کی بات کے بارے میں بات کروں گا تو اس صورت میں ظالم ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے ہی فیصلہ کرنا ہے اچھے کام کرنے والوں کا انجام کیا ہے اور برے کام کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ یہاں نبی کی ذات بھی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتی، ہمیں تھوڑا اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا۔ ہم میں سے جو کوئی تھوڑا ایمان والا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا نیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ فوراً دوسروں پہ فتویٰ لگانا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کو دنیا کے سامنے لانا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ راز اس کے اندر ہے یا نہیں، اور وہ اس کے بارے میں دنیا میں رہتے ہوئے ہی اس کو ٹکٹ مانگ رہا ہوتا ہے، یا تو جنت کے یا تو جہنم کے۔ تو نبی نے آج تک کبھی کسی کو جنتی یا جہنمی نہیں کہا، نبی نے کبھی کسی کے دل کے حالات کے بارے میں دنیا کو نہیں بتایا۔ یہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین مدینہ، جن کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو کلیئر کر دیا تھا کون کون منافق ہے، اللہ کے نبی نے لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ یہ منافق ہیں، کسی کا نام لے کر نہیں بتایا تھا۔ منافقین کی ان خوبیاں اور ان جو وصائف تھے، خصائص تھے، ان کو بتایا، لیکن کسی کا نام لے کر نہیں بتایا۔ حضرت نوح کہتے ہیں اگر میں نے ایسا کیا تو اس صورت میں ظالم ہو جاؤں گا، کیونکہ نبی کا کام کسی کو اچھا یا برا کہنا، جنتی یا جہنمی کہنا نہیں ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے لیے خوشخبریاں اور ڈرانا۔ نبی اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، بس پیغام پہنچانا کام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں آگے اللہ کہہ رہا ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ جب حضرت نوح نے اپنی قوم کو ساری بات کی نا، تو قوم آگے سمجھنے کی بجائے، عقل رکھنے کی بجائے حضرت نوح کو کہنے لگی، اس قوم نے حضرت نوح کو کہا اے نوح تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اور جھگڑا تم نے بہت طویل کر دیا ہے، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر لے آؤ وہ عذاب، اگر تم سچے ہو وہ دھمکی لے آؤ۔ آگے سے حضرت نوح نے کہا قال انما یأتکم بہ اللہ، میں نہیں وہ لا سکتا عذاب، میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا، میں تو صرف نبی ہوں،
سمجھانے والا ہوں۔ میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، مختلف طریقوں اور مختلف حوالوں سے میں نے سمجھایا، دن رات میں نے ایک کر دیا۔ میں عاجز آ گیا ہوں، میں تمہیں عذاب کی دھمکی نہیں دے رہا ہوں، میں روز روز کے تکرار سے تھک گیا ہوں، میں وہ عذاب نہیں لا سکتا، میں وہ تم پر سزا نہیں لا سکتا۔ وہ عذاب یا سزا کون لائے گا؟ اللہ۔ وما انتم بمعجزین، جس دن اللہ تم پر وہ عذاب لے آیا نا تو پھر اللہ کو تم ہرا نہیں سکو گے، اس عذاب سے تم بچ کے کہیں چھپ نہیں سکو گے۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم وإلیہ ترجعون۔ آگے حضرت نوح کہہ رہے ہیں اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں بھی تو میں تمہاری خیر خواہی کر کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ کے ہاں تمہارے لیے گمراہی لکھ دی گئی ہے، تمہارے اوپر عذاب آنا ہی ہے، تو میں نبی ہو کر بھی تمہیں اس عذاب سے نہیں ڈال سکتا۔ وہی اللہ ہے، تم سب کو اس اللہ کی طرف ہی واپس جانا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی بات اللہ نے نبیوں کے بارے میں کہی ہے۔ نبیوں کو جتنی بھی خوبیاں، جتنے بھی مراتب، جتنے بھی مقامات اللہ نے دیے ہیں، نبی نبی ہی ہوتا ہے، رب رب ہی ہوتا ہے۔ نبی رب کا مقام اور درجہ کبھی بھی نہیں لے سکتا ہے، نہ عذاب لا سکتا ہے، نہ عذاب کو ٹال سکتا ہے، نہ خوشخبری دے سکتا ہے، نہ خوشخبری چھین سکتا ہے۔ سب دینے اور لینے والی ذات اللہ ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریت فعلی اجرامی وانا بری مما تجرمون۔ بس حضرت نوح نے کہا کہ میں تمہیں اس عذاب سے تو واپس نہیں لا سکتا ہوں۔ اے نبی، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے قرآن جو ہے وہ خود گھڑ لیا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میں نے یہ گناہ گھڑا ہے، یہ گناہ کیا ہے، قرآن خود بنایا ہے، تو یہ میرے ذمہ، میں اس کا لیے گناہ گار ہوں، تم جو جرم کر رہے ہو تم اس کے گناہ گار ہو۔ وہی بات جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، سیم وہی بات کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہے تھے۔ وہی حالات، وہی سوال و جواب جو نوح علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تھے، وہی الزامات، وہی سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہوئے۔ یہاں کفار مکہ اور قوم نوح میں مماثلت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پہلے اللہ نے تذکرہ کیا ہے حضرت نوح کا علیہ السلام، ان کی قوم کو کیا حالات پیش آئے، حضرت نوح کو کیا کیا طعنے سننے پڑے ہیں، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا طعنے اور کیا کیا باتیں برداشت کرنی پڑی ہیں۔ کفار مکہ کا بھی وہی الزام ہے جو حضرت نوح پر تھا کہ نبی نے نعوذ باللہ من ذالک قرآن خود بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، افترا کر لیا ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنی چدراہٹ، اپنی سرداری جگانے کے لیے، بڑا بننے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی جو پیدا ہوئے تھے تو پیدائشی یتیم تھے، پھر ماں بھی فوت ہوگی، پھر دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ نے یتیمی اور بے کسی میں زندگی گزاری ہیں۔ تو کفار مکہ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ جو ان کے رشتہ دار، خونی رشتے اور ارد گرد کے لوگ سرداران قریش ہیں، یہ نوجوان بچہ اب جو بڑا ہوا ہو گیا ہے، اس نے ساری عمر مفلسی اور بے کسی اور یتیمے میں زندگی گزاری ہے، اب اس کو شاید موقع مل گیا اور یہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اب یہ سرداران مکہ بننا چاہتا ہے، سرداران قریش بننا چاہتا ہے، یہ اپنا جاہ و جلال جگانا چاہتا ہے۔ اس چکر میں کفار مکہ، قریش مکہ اللہ کے نبی ابو طالب کے پاس بھی آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس بھی آئے تھے، یہ کہنے کے لیے یہ جو تیرا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، اس کو کہو یہ باتیں نہ کہے، ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہے، ہمارے بتوں سے ہمیں باز نہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بچے نے ساری عمر یتیمی میں، بے کسی میں زندگی گزاری ہے، اس کو اگر مال و دولت، جاہ و جلال چاہیے ہم اس کو دیں گے۔ نوجوان ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی خوبصورت خوبرو عورت پسند آ گئی ہو، اس سے شادی کا متلاشی ہو، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے تاریخی الفاظ کیا کہے تھے؟ اے چچا، اگر یہ قریش مکہ میرے دائیں ہاتھ پر چاند اور بائیں ہاتھ پر سورج جیسے بھاری وزن بھی رکھ دیں گے تو میں اپنی بات سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ باتیں میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے دل سے ان کے چودھری بننے کے لیے، ان کا سردار بننے کے لیے سب ڈرامہ نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے اوپر نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، پیغامبر، اللہ کا میسنجر بنا کر بھیجا ہوں، اور میرا کام ہے اللہ کا میسیج دینا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی
کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قرآن خود بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، تو اللہ کے نبی نے آگے سے جواب دیا ہے، ٹھیک ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے قرآن جیسی عظیم کتاب خود بنا لی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا جو گناہ ہے، اس جرم کی جو سزا ہے وہ میرے ذمہ، میں جانوں اور اللہ جانے، ہو سکتا ہے میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، کل کو پھر تمہیں افسوس ہو کہ ہم نے نبی کی بات نہ مان لی ہوتی تو یہ ہمارے ساتھ یہ سزا یا انجام نہ ہوتا، تو بہتر ہے کہ میری بات کو سن لو اور اس پر عمل کر لو۔ اللہ سے دعا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔